کیا آپ جانتے ہیں اس رات زمین سو رہی تھی تو عرش پر ایک ہلچل تھی۔ وہ رات جو عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا، مگر قدرت ایک عظیم معجزے کی تیاری کر رہی تھی، فرشتوں کے سردار کی بے مثال عقیدت۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ سفر معراج کا آغاز۔ کائنات کی تاریخ میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو سورج کے اجالوں سے زیادہ روشن ہوتی ہیں۔ واقعہ معراج بھی ایک ایسے ہی رات کی داستان ہے جس نے زمین و آسمان کے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ یہ محض ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ خالق کائنات کی طرف سے اپنے سب سے لاڈلے اور محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص دعوت دید تھی۔ جب مکہ کی گلیوں میں ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا اور دنیا غفلت کی نیند سو رہی تھی، تب عالم بالا پر ایک عجیب ہلچل تھی۔ قدرت ایک ایسی بساط بچھا رہی تھی جس کا گواہ آج تک کوئی دوسرا نہیں بن سکا۔ مکہ کی فضاؤں میں ایک مقدس خوشبو رچی ہوئی تھی، کیونکہ عرش کا مہمان ابھی بستر خاک پر آرام فرما رہا تھا، لیکن آسمانی مخلوق ان کی راہ تک رہی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت کھلی اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب کائنات کے محبوب انسان سو رہے ہوں اور فرشتے قدموں میں پلکیں بچھائے کھڑے ہوں؟ سبحان اللہ! جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما۔ عشق کا یہ پہلا مقام تھا جہاں ادب خود راستہ بنا رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لایا گیا۔ آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں معراج کا حسین سفر شروع ہو چکا تھا، سینہ مبارک بھی نور سے بھر چکا تھا۔ یہ عمل اس بات کی تیاری تھا کہ اب وہ دل اطہر ان تجلیات کا مشاہدہ کرنے والا ہے جہاں مادہ فنا ہو جاتا ہے۔ انسانی عقل اکثر یہ سوال کرتی ہے کہ اتنے بڑے سفر کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب تاریخ کے ان اوراق میں چھپا ہوا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دکھ دیے گئے اور طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ جب زمین والے اپنے محسن کو دکھ دیتے ہیں تو عرش والا اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ معراج دراصل رب ذوالجلال کا اپنے محبوب نبی سے یہ کہنے کا انداز تھا کہ اے میرے محبوب، اگر زمین والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں جانتے تو آئیے دیکھیے کہ آسمانوں میں آپ کا کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ! اب باری تھی اس سواری کی جو زمین سے آسمان تک کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کرنے والی تھی۔ وہ براق تھا، ایک ایسی سواری جو دیکھنے میں جتنی خوبصورت تھی اس کی رفتار اتنی ہی بجلی جیسی تیز تھی۔ مگر جانتے ہیں جب براق کو لایا گیا تو وہ بے حد حسین تھا، تھوڑا شرما رہا تھا اور تھوڑا اچھل رہا تھا، اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیار سے کہا، اے براق، کیا تو جانتا ہے تیری پیٹھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ خدا کی قسم، تجھ پر آج تک ایسا معزز انسان سوار نہیں ہوا جو اب ہونے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، براق شرم سے پانی پانی ہو گیا اور اپنے مقام پر ساکن کھڑا ہو گیا۔ وہ تو جیسے صدیوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم بھی تو ایسے ہی بے چین ہو جاتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نصیب بدلنے والے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم حق کی طرف جانے والے ہیں۔ جب آقا دو جہاں براق پر سوار ہونے لگے تو وہ پتھر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ بھی تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ آگے بڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پتھر رک جاؤ، یہی رک جاؤ۔ اور وہ پتھر ویسے ہی ہوا میں معلق ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ ہوا میں معلق ہے، اسی طرح رکا ہوا ہے، نہ نیچے گرا نہ اوپر کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے تو براق کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچ گئے، پہلا قبلہ مسلمانوں کا، جہاں تاریخ کے تمام بڑے بڑے انبیاء نے عبادت کی تھی۔ مگر اس رات وہاں کچھ خاص ہونے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں عجیب منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام وہاں صفے بنائے کھڑے تھے، 1,24,000 پیغمبر۔ سبحان اللہ!
وہ اس ہستی کا انتظار کر رہے تھے جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی کی طرف آگے کر دیا۔ اس رات مسجد اقصی میں نماز ہوئی جس کے امام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نمازی تمام انبیاء کرام تھے۔ ذرا سوچئے کتنا عظیم ہوگا وہ سجدہ، جہاں امام کائنات خود سجدے میں ہوں اور پیچھے پوری تاریخ انسانیت کے برگزیدہ لوگ کھڑے ہوں، 1,24,000 پیغمبر۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب سے قیامت تک صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ بیت المقدس میں امامت کے بعد اب سفر زمین سے آسمانوں کی طرف شروع ہونے والا تھا، جہاں پردے اٹھنے والے تھے اور راز کھلنے والے تھے۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یہ جاننا چاہتے ہیں تو سیکنڈ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔